پھر انتہائی سردی۔ اسی دوران ایک بار ایسی سخت طوفانی ہوا چلی کہ کافروں کے خیمے اڑ گئے، ساری فوجیں تتر بتر ہو گئیں۔ ہوا کیا تھی؟ خدا کا عذاب تھا، اور واقعی یہ طوفان اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے رحمت اور کافروں کے لیے عذاب بنا کر ہی بھیجا تھا۔ اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان فرمایا ہے۔ فرمایا، مسلمانوں، خدا کے احسان کو یاد کرو۔ جب کی فوجیں تم پر ٹوٹ پڑی تو ہم نے پر طوفانی آندھی بھیجی اور ایسی فوجیں بھیجی، یعنی کہ فرشتوں کی فوج، جس کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے۔ سورہ احزاب۔ چنانچہ کافر ان حالات کا مقابلہ نہ کر سکے اور ان کی قوت ٹوٹ گئی۔ یہود نے پہلے کنی کاٹی، اور جب قریش تنہا رہ گئے تو ان کو بھی سوائے واپس جانے کی کوئی صورت نہ نظر آئی، اور اس طرح محض اللہ کے فضل اور اس کی غیبی امداد سے مدینے پر جو بادل چھائے تھے وہاں اپنے آپ چھٹ گئے۔ اس غزوہ کا ذکر قرآن پاک میں جس انداز میں آیا ہے اور اس میں مسلمانوں کی تربیت اور تذکیر کے جو پہلو نمایاں کیے گئے ہیں ان میں سے چند یہ ہیں۔ مومن کا ایمان ہے کہ اصل طاقت اللہ کے پاس ہے، جو کچھ ہوتا ہے اسی کی مرضی اور اس کے حکم سے ہوتا ہے۔ وہ اپنی کسی کامیابی کو اپنی تدبیروں یا اپنی قوت کا نتیجہ نہیں سمجھتا، بلکہ اسے اللہ کا فضل سمجھتا ہے۔ جیسا ہی واقعتاً وہ ہے۔ احزاب کی لڑائی میں 10 سے 12 ہزار کا لشکر 3,000 مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، اس سے پریشان ہو کر واپس جانا پڑا۔ یہ موقع ایسا تھا کہ ہو سکتا تھا کہ مسلمان اس طرح سوچنے لگتے کہ یہ ان کی اپنی تدبیر کا نتیجہ ہے، یعنی خندق کھودنا، اس لیے اس تدبیر پر ناز کرنے کا اچھا خاصا موقع تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بروقت اس کمزوری سے بچانے کے لیے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو کہ جب فوجیں تم پر ٹوٹ پڑی تو ہم نے ان پر طوفانی آندھی بھیجی اور ایسی فوجیں جسے تم دیکھ نہیں سکتے تھے۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 9 ہے۔ اسلامی تحریک کے علمداروں کے لیے ذہن کی یہی تربیت مطلوب ہے کہ ان کا بھروسہ صرف اللہ کے فضل پر ہو اور صرف خدا کے کارساز مطلق سمجھتے ہوئے وہ اقامت دین کی جدوجہد میں مسلسل قدم بڑھاتے رہیں، چاہے مقابل کی قوت اور طاقت کچھ ہی کیوں نہ ہو۔ مصائب کے وقت انسان کے ایمان کی جانچ ہوتی ہے، اسے خود بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے، اور دوسرے بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس راہ میں کون کس حد تک جم سکتا ہے۔ جب تک حالات معلوم ہی ہوتے ہیں، بہت سے لوگوں کے بارے میں اندازہ ہی نہیں ہو سکتا کہ واقعی نصب العین کی محبت اور زندگی کی بازی لگا دینے کا فیصلہ کس درجے میں ہے۔ کبھی کبھی خود وہ شخص اپنے متعلق بڑے دھوکے میں مبتلا رہتا ہے، لیکن جب کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھرا اور کھوٹا صاف نظر آ جاتا ہے۔ احزاب کی لڑائی نے یہی کام کیا۔ مدینے میں مسلمانوں کے ساتھ اچھی خاصی تعداد میں منافق اور کھوٹے ایمان کے لوگ شامل تھے، اور ضرورت تھی کہ عام مسلمانوں کو دین کی صحیح حالات معلوم ہو جائے۔ چنانچہ اس سختی کے وقت ان کا پردہ فاش ہو گیا۔ مسلسل خندق کھودنے کا کام، کھانے پینے میں اور آرام سے بے پرواہ ہو کر رات دن ایک کر دینا، اتنی بڑی جماعت کے مقابلے کے لیے ہتھیلی پر جان رکھ کر تیار ہو جانا، اور پھر 20-22 دن تک مسلسل خوف کے اندیشے کی حالت میں دن کا آرام اور رات کی نیند حرام کر لینا، کوئی آسان کام نہیں تھا۔ جن کے دلوں میں سچا ایمان تھا وہ ان سختیوں کی تاب نہ لے سکے، اور ان میں سے بہت سے لوگ تو بول اٹھے کہ اچھا، رسول نے ہم سے فتح و نصرت کا وعدہ کیا تھا، مگر اب تو پاسا پلٹتا دکھائی دے رہا ہے۔ ہم جان گئے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ بس ایک دھوکہ ہے۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 12 ہے۔ اور کچھ نے بہانے بازی شروع کر دی اور اپنے گھروں کی حفاظت کا بہانہ لے کر میدان سے کھسک گئے، لیکن اس کے مقابل جن اللہ کے بندوں نے دلوں میں صحیح ایمان موجود تھا، انہوں نے ان حالات میں دوسرا ہی اصل لیا۔ انہوں نے جب فوجوں کو امڑ کر آتے دیکھا تو کہنے لگے، ٹھیک ہے، یہی حالات ہیں جن کی خبر اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں پہلے ہی دے دی تھی۔ یہی تو ہے جس کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا تھا۔ اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا کہ ان حالات سے ان کے اندر ایمان کی قوت زیادہ ہو گئی،
اور زیادہ ہو گئی اور وہ زیادہ اطاعت اور فرما برداری کے لیے آمادہ ہو گئے۔ یہ بھی احزاب آیت نمبر 22 ہے۔ کمزوری کی جڑ، جان و مال کے نقصان کا خوف انسان کی سب سے بڑی کمزوری، بلکہ تمام کمزوریوں کی جڑ اسلام اللہ کی ذات اور اس کے صفات پر جس طرح ایمان لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، اس میں بنیادی طور پر یہ عقیدہ شامل ہے کہ موت اور زندگی صرف اللہ کے قبضے میں ہے، نفع اور نقصان سب کچھ اللہ کے ہاتھ ہے، کوئی دوسرا ایسا نہیں ہے جو موت کو ٹال سکے یا کسی طرح نفع کو نقصان یا نقصان کو نفع میں بدل سکے۔ یہی عقیدہ اور یہی ایمان مسلمانوں کی طاقت کی بنیاد ہے۔ یہ بنیاد جتنی کمزور ہوگی اتنی ہی کمزوری مسلمانوں کے ہر کام میں دکھائی دے گی۔